اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، حدیث شریف میں ہے، تو اپنے ماتحتوں کو بھی دین سکھانا ہے۔ بعض اپنے ماتحتوں سے غافل ہوتے ہیں، بس وہ اگر گناہ کر رہے ہیں تو انہوں گناہ کرنے دو، نیک کام کر رہے ہیں تو نیک کام کرنے دو۔ ارے بھائی نیک کام کرنے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، برا کام کر رہے ہیں تو ان کو روکیں، ان کو روکنا ہے۔ جب قدرت ہے تو ہاتھ سے روکنا ہے۔ ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ میرے 7 گھر تھے، 7 گھر، اور میرا بچہ بس بات سمجھتا نہیں ہے، بری صحبت میں پڑ گیا ہے۔ اپنی اولاد کو نیک صحبت میں لے جانا چاہیے، چسکا لگا ہے۔ جو لوگ نہیں لگاتے چسکا تو پھر کیا ہے، وہ آزادی آ جاتی ہے، کہیں بری صحبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ بس بری صحبت میں پڑ گیا، وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ بڑا مخلص ہے۔ اب ہر دفعہ ان پر اعتماد کر لیتا ہے، ان کی وجہ سے 5 گھر میرے بک چکے ہیں، 2 رہ گئے، دعا کریں وہ بچ جائے۔ اس نے کہا چیکس ان کو دے دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، سائن کر کر کے اس طرح کیا گیم کھیلتے تھے اس کے ساتھ۔ کہنے لگے کہ میرے 5 مکانات بک چکے ہیں۔ تو جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ آج کل نازاں ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے تو کئی مکانات کرائے، کئی دکانیں ہیں، کرایہ آ رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی فکر۔ تو بھائی دیندار بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضرت مولانا مدر صاحب دامت برکاتہم سے سنا ہم نے، فرماتے تھے جو نافرمان اولاد ہوتی ہے وہ ایسی جیسے چھٹی انگلی، وہ دیکھنے کو بری لگتی ہے اور کاٹنے کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھنے کو بری لگ رہی ہے اور کاٹنے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب تعلق کو قطع کرو تو بیمار پڑ جاتے ہیں، اور تعلق کو ان سے بحال کرو تو وہ دھوکہ دے دیتی ہیں اولاد۔ اب کیا کریں بھائی، تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا اگر تو صاحب اولاد ہوگا۔ ہمارے طالب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا اگر تو صاحب اولاد ہوگا۔ جو صاحب اولاد نہیں اسے کیا پتا بھائی اولاد کا کیا غم ہوتا ہے۔ ایک صحابہ ہے کہنے کے بس میں کیا بتاؤں، ہر وقت بچے ٹی وی میں لگے رہتے ہیں، بے دینی، گھر میں یہی چل رہا ہے بس، نماز وغیرہ نماز بھی نہیں، کوئی تقوی کا اہتمام نہیں، بس گناہ ہی گناہ چل رہے ہیں۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا بتاؤں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب میں کیسے یہ سب کروں، نکالوں کہ میں نے کہا ابھی نکالیں ٹی وی کی لعنت، نماز روزہ یہ چیزیں سکھائیں۔ کہنے بس اب میرے اختیار سے باہر ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا ٹی وی لایا کون تھا؟ میں ہی لایا تھا، جب بچے چھوٹے تھے تب لایا تھا، اب بچے بڑے ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا۔ تو معروم رحمۃ اللہ علیہ کی بات دیکھیں، فرماتے ہیں کہ درخت بد قوی تر می شود بر کنندہ پیرو مستر می شود، کہ وہ بدی کا درخت وہ قوی ہو گیا، بڑا ہو گیا، یعنی وہ خاردار پودا تھا چھوٹا سا، پہلے نکلتے ہی گھر سے چاہتا تو جوتے سے رگڑ کے مل دیتا، ختم، کچھ اس کا وجود ہی باقی نہ رہتا، لیکن میں نے اس کو پالا، آدھے میں اس کی طرف التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کی، اس سے صرف نظر کیا، یہاں تک کہ وہ برائی کا پودا بڑھتا رہا، وہ ظالم درخت بن گیا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب نکالنے کا خیال کرتا ہوں تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال ہے ہم لوگوں کا کہ برائی کے پودے چھوٹے چھوٹے، کوئی بد نظری، کوئی غصہ، کوئی ظلم، کوئی غفلت، نمازیں قضا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، مال دبانا، چھوٹی چھوٹی چوری کرتے ہیں، اما کچھ نہیں کہتی، بچہ کوئی انڈا چورا کے لے آیا، کبھی مرنڈا چورا کے لے آیا ہے، کبھی کوئی ڈنڈا چورا کے لے آیا ہے، کبھی کوئی گنا چورا کے لے آیا، چوری ہے نا۔ اب گھر پہ گھسا، گھر میں داخل ہوا، اب اما نے کچھ نہیں کہا، اما نے کہا بیٹا بڑی اچھی چیز لایا آج تو اور ہمیں بھی کھلاؤ گنا، اور ذرا اب ابا نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اب کیا کیا ہے، چور کو، ظالم کو ڈاکو بنانے کا انتظام کیا۔ اب سختی کا کوئی تو مصرف ہوگا، غصے کا کوئی تو مصرف ہوگا، مناسب طریقے سے، حکمت کے ساتھ طریقے سے غصہ حسب ضرورت کرتے، اس کو نفرت دلاتے، مراد ہے دل میں نفرت پیدا کرتے، اس کی تلافی کرتے، بھائی کہاں سے لے آیا، لے جاتے، واپس رکھتے، اس کو جس کا نقصان کیا اس کو نقصان کو بھرتے۔ بہرحال تاکہ آئندہ کی ہمت نہ ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی برائیوں پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ پکا بڑا بدمعاش بن جاتا ہے۔ اپنے گھروں سے آلات معصیت کو نکالیں، ٹی وی کی لعنت کو نکالیں۔ ہم نے ایک جگہ کہا دوستوں سے کہ بھائی اپنی اولاد کو للہیت کی، خدا پر مرنے مٹنے کی عملی دعوت دیں، عملی کہ گھر میں اشک باری ہو، اللہ کی یاری ہو، کبھی تلاوت ہو، کبھی دعائیں ہوں درد دل سے، کبھی جناب نماز کا اہتمام ہے، کبھی روزہ رکھا جا رہا ہے۔ عملی دعوت نہایت مؤثر ہوتی ہے۔ جب اولاد دیکھے گی کہ بھائی باپ یہ کرتا ہے، اماں یہ کرتی ہیں، سارے دین کے کام، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، عشق میں مبتلا ہی رہتے ہیں، تو بعد میں کبھی بلاؤں میں گرفتار بھی ہو گئے، آزمائش میں، تو پھر یاد آئے گا کہ ہمارے والدین کیا کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے،
تو ان کو پھر بچپن کا علم نہایت پختہ ہوتا ہے، تو پھر آزمانے کے لیے بھی اگر خدا کی رحمت سے امید ہے کہ وہ رجوع اللہ کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ خدا دستگیری کرے گا۔ اب کیا ہے، بچپن کا علم تو نہایت پختہ ہوتا ہے۔ اب بچپن میں بچے نے تو یہی دیکھا ہے، کبھی اماں کے کان پہ موبائل لگا ہوا ہے، کبھی وہ جناب ابا کرکٹ دیکھ رہے ہیں، کبھی جناب ڈرامے چل رہے ہیں، کبھی دیکھو تو وہ لڑکیوں سے گپ شپ چل رہی ہے، کبھی اس طرح یہی چکر چل رہے ہیں سارے۔ تو کیا ان کو دین سکھایا؟ دین برباد کیا اپنے عمل سے، اولاد کو برباد کیا۔ دین سکھانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔